قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ کنز ایمان، وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، سن لو اللہ ہی کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ حضرات محترم، پرسکون زندگی گزارنے کا نسخہ وہ حاضر ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ سکون اور اطمینان وہ خزانہ ہے جسے ہر بے چین شخص حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مخلوق نے اس خزانے تک پہنچنے اور اسے کھوجنے کے بہت سے راستے اپنائے ہوئے ہیں، مگر وہ راستے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر مخلوق کی طرح فانی ثابت ہوتے ہیں۔ یہ خزانے بھی نہیں ملتا، البتہ اسے تلاش کرنے والا مایوسی کے دلدل میں دھس جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سکون اور اطمینان تک پہنچنے کا سیدھا راستہ یعنی دین اسلام ہمیں عطا فرمایا۔ اسلام میں دینی، دنیاوی، اخروی، اخلاقی، ظاہری، باطنی، گھریلو، خاندانی، معاشرتی اور معاشی بلکہ ہر اعتبار سے زندگی کے تمام شعبہ جات سے وابستہ افراد کے لیے بہترین اصول اور ضوابط اور شاندار ہدایت موجود ہے۔ صرف اسلام ہی اللہ پاک کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ کنز ایمان، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند فرمایا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ حضرات محترم، ان آیات کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس میں دنیا و آخرت کی بھلائیاں پوشیدہ ہیں، اور حقیقی قلبی سکون بھی اسی مذہب حق کی قبولیت میں ہے۔ انسان کی بے چینی اور بے اطمینانی کا بڑا بنیادی سبب لاعلمی ہے، اس لیے دین اسلام نے ہر مسلمان مرد عورت کے لیے حصول علم ضروری قرار دیا ہے۔ میرے آقا کا فرمان کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کیونکہ علم سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ علم دل کو اندھے پن سے بچا کر نور بصیرت و ہدایت عطا کرتا ہے۔ بندہ اس کے ذریعے نیک لوگوں کی منازل اور بلند درجات کو پا لیتا ہے۔ اس میں غور و فکر روزہ رکھنے کے برابر اور اس کا درس رات کے قیام کے برابر ہے۔ علم کے ذریعے ہی اللہ کی عبادت و فرما برداری ہوتی ہے، اور اسی سے تمام اخلاقی، سماجی اور زندگی سے تعلق رکھنے والے دیگر امور انجام دیے جاتے ہیں۔ علم ہی کی بدولت انسان کے کردار میں نکھار آتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس اور اپنے فرائض کو انجام دینے کی رغبت نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں بسنے والے افراد کو علم کی اہمیت کا احساس کس طرح دلایا، اس کا اندازہ لگانے کے لیے آپ میرے آقا کا یہ فرمان سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا صبح کے وقت علم کا ایک باب سیکھنے کے لیے جانا 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے۔ ایک اور مقام پر آپ نے یوں ارشاد فرمایا، ایمان بے لباس ہے، اس کا لباس تقوی، اس کی زینت حیا، اس کا پھل علم ہے۔ اور ایک اور مقام پر آپ نے یوں ارشاد فرمایا، انما العلم بالتعلم، یعنی علم سیکھنے سے ہی آتا ہے۔ ایسی روایات کو پڑھ کر انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی علم حاصل کرے، لیکن بسا اوقات فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کیا
جاننا ضروری ہے اور کیا نہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ضرورت کا علم دین حاصل تو کرنا چاہتا ہے، مگر مصروفیات یا دیگر وجوہات کی وجہ سے وہ ایسا کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ تو حضرات محترم، میرے آقا نے فرمایا کہ انما العلم بالتعلم، بے شک علم سیکھنے سے آتا ہے۔ آپ سیکھنے والے بنیں، آپ سیکھنے کا ذہن بنائیں اور کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ علم دین سیکھ جائیں گے۔ تو یہ حصول علم کی اہمیت تو واضح ہو گئی آپ کے سامنے، لیکن یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کون سا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ جو بھی ایک خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے یہ 5 علوم وہ سیکھے۔ سب سے پہلے یہ 5 علوم اس کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، عقائد و نظریات کا علم۔ نمبر 2، عبادات کا علم۔ نمبر 3، معاملات کا علم۔ نمبر 4، منجیات یعنی اچھے اخلاق۔ نمبر 5، مہلکات یعنی برے اخلاق۔ ان 5 کا علم سب سے پہلے اس کے لیے جاننا ضروری ہے۔ تو حضرات محترم، انما العلم بالتعلم، علم سیکھیں، علم سیکھنے سے آتا ہے، وہ سیکھنے کا ذہن بنائیں، کوشش کریں۔ آج علم دین سیکھنا بہت آسان ہے، جگہ جگہ مدارس ہیں، جامعات ہیں اور مساجدوں میں درس دیا جاتا ہے۔